الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام، سب سے پہلے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے، رحمت ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ بھائیو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ تحریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد مختصر آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ بھائی اور دوستو، سچی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ سچی توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، جس گناہ سے اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں، اس کو پکا چھوڑنا پڑے گا، اس گناہ کو پکا چھوڑنا پڑے گا، اور پھر اس گناہ پر شرمندہ بھی ہونا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا کہ اللہ، میں نے واقعی یہ گناہ کیا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لینا کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ سچی توبہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاؤن، ہر یعنی ابن آدم خطا کا پتلا ہے، اولاد آدم غلطی کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے،
انسان جو ہے یہ نسیان سے نکلا ہے. نسیان کا کیا مطلب ہے؟ بھولنا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل کیا نا، ان سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا پتا ہے نا؟ اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی اللہ سے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف کر دی. اب جتنا مرضی کوئی نمازی ہو، جتنا مرضی کوئی حاجی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، دیندار ہو، عالم ہو، غلطی تو ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے. وہ انسان ہی نہیں ہے کہ جس سے غلطی نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو انسان اور غلطی نہ کرے. کیوں؟ کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، کہ ہر بنی آدم سے غلطی ہو سکتی ہے. ہر بنی آدم خطا کار ہے، غلطی کر سکتا ہے. جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اللہ کے سامنے ڈٹ گیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ بھی کروں گا. اللہ نے پھر اس کو کافر ٹھہرا کے دفع کر دیا. پھر شیطان نے اللہ سے بحث کی، اللہ میں تیرے بندوں کو ناشکرہ بھی بناؤں گا، میں تیرے بندوں سے ہر گناہ کراؤں گا، میں تیرے بندوں کو تیرے بندوں سے بدعت بھی کراؤں گا، تیرے بندوں سے ریاکاری کراؤں گا، لڑائی جھگڑے فسادات اختلافات کراؤں گا، قتل کراؤں گا، خودکشیاں کراؤں گا، والدین کی نافرمانیاں کراؤں گا، حسد بغض غیبت ہر گناہ تیرے بندوں سے کراؤں گا. یہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اللہ نے بھی فرمایا کہ شیطان ابلیس جا تجھے چھوٹ ہے، جتنا مرضی کوشش کر لے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میرا جو بندہ گناہ کر کے جب میرے سامنے آئے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، مجھ سے توبہ کرے گا، اس بات کو یاد رکھنا میں اپنے اس بندے کو معاف بھی کر دوں گا. پھر یاد رکھنا تیری کوششیں ساری ضائع جائیں گی. اللہ کتنا غفور الرحیم ہے. اللہ اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. شیطان سن لے، جتنا مرضی تو ان کو گمراہ کر لے، جتنے مرضی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر تو ان سے گناہ کروا لے، لیکن جب میرا بندہ ایک آنسو بھی بہائے گا نا میرے سامنے آ کر، وہ ایک آنسو بہانے کی دیر ہے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اب شیطان کی کوششیں شروع ہو گئی. اچھا انسان، میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے. اچھا انسان دو قسم کے ہیں. انسان دو قسم کے ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جو اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر ڈٹ جاتا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. دوسرا انسان وہ ہے، دوسری قسم، کہ جو گناہ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے. یہ دو قسم کے انسان ہیں. اب پہلا انسان جو اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر فخر کرتا ہے، قتل کر کے خوش ہوتا ہے، میں اپنا بدلہ لے لیا جی، بڑا خوش ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے. ایک چور چوری کر کے خوش ہوتا ہے، میں تو بڑا مالدار بن گیا ہوں. غیبت کرنے والا خوش ہو گیا ہے. لڑائی جھگڑے اور فسادات اور اختلافات کرنے والا خوش ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ کوئی اچھا کام کر دیا ہے. ایسے بندے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے. ایسے بندے کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے. ایسے بندے کے لیے جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے. جو اپنے
گناہ پر ڈٹ جاتا ہے اور اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتا، ایسے بندے کے لیے اللہ کی پکڑ ہے۔ اچھا اگلی بات سنیں، اللہ کی پکڑ بھی اس بندے پر ہوتی ہے جو اپنے گناہ پر ڈٹ جاتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے، ہم خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، پھر اس کے بعد ڈٹنا نہیں ہے، پھر اس گناہ پر فخر محسوس نہیں کرنا، نادم ہونا ہے، شرمندہ ہو کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ اپنی رحمت سے میری اس غلطی کو معاف فرما دے، میں اپنے گناہ پر، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں اس گناہ کو زندگی میں کبھی نہیں کروں گا۔ پھر جب یہ حالت ہوتی ہے نا، پھر انسان کے آنکھوں سے ایک آنسو نکلنے کی دیر ہے، اللہ اس گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے۔ بڑے بڑے لوگوں نے غلطیاں کی، گناہ کیے، جب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، معافی کا اعلان کر دیا۔ وہ ایک بندہ تھا نا جس نے 100 قتل بھی کر دیے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس کو معاف کر دی۔ ایک گناہگار ایک جانور کو پانی پلاتے، اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ گناہ ہو جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے معافی مانگنی۔ آج کا سبق یہی ہے، غلطی ہو جانے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ کو معافی بڑی پسند ہے، 70 ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ محبت اس بندے سے کرتا ہے اللہ، اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ ہر بندہ خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہ سے کیا کر لیتا ہے؟ توبہ کر لیتا ہے۔ پھر اس کے لیے کیا ہے؟ پھر ایسے بندے کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، پھر ایسے بندے کے لیے اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں، پھر ایسے بندے کے لیے عزت ہے، پھر ایسے بندے کے لیے رحمت ہے، ایسے بندے کے لیے قبولیت کا، دعاؤں کی قبولیت کا اعلان ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہاں پر ایک بات کی طرف متوجہ کرتا جاؤں، اے ایمان والو، اللہ نے کن کو پکارا ہے؟ کافروں سے کہا ہے؟ یہود و نصارہ سے کہا ہے؟ نہیں، اللہ نے کن کو پکارا ہے؟ اللہ نے مسلمانوں کو یہ پکارا ہے، اللہ نے مسلمانوں کا اعلان کیا ہے، ایمان والوں کا اعلان کیا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنی طرف آتے ہیں، اس معاشرے کے اندر نظر دوڑا کر دیکھیں، ایک مسلمان سے، ہمارے کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم اس کا حشر نشر کر دیتے ہیں، جینے کے لائق نہیں اس کو چھوڑتے، اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، بالآخر وہ بیچارہ خودکشی کر لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ باتوں کا طوفان بنا کر، پہاڑ بنا کر اس کی عزت کو اچھالتے ہیں، جگہ جگہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس سے فلاں غلطی ہو گئی۔ مسجد میں کوئی آ جائے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی غلطی ہو جائے، بس سب کے سامنے اس کی پھر خیر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے نا؟ لیکن اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم سے کوئی گناہ ہو جائے، توبوا الی اللہ، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اللہ تمہاری معافی کو معاف کر، اللہ تمہارے گناہوں کو، اللہ تمہاری غلطی کو معاف کر دے گا۔ لیکن ہم معاف نہیں کرتے، ہم معاف ہے، میرے بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے، میں تو زندگی پر اس کے سامنے نہیں جاتا، موت آ جاتی ہے، قبر میں چلے جاتے ہیں،
लेकिन अपने भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते, अपने हमसाये को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते, वालिदैन औलाद को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, औलाद वालिदैन को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, बहन अपने भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, भाई अपनी बहनों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदार को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात तो ठीक नहीं है ना। अल्लाह फरमाता, अच्छा एक और बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यहां से पता ये चलता है कि गलती होती ही ईमान वालों से है। शैतान भी उस बंदे पर हमला करता है जिसके दिल में क्या होता है, ईमान होता है। शैतान भी ढूंढता रहता है कि किसके दिल में ईमान है। जिसके दिल में ईमान है ही नहीं वो तो शैतान का साथी हुआ ना। शैतान भी उस बंदे पर हमला करता है, मेहनत करता है कि जिसके दिल के अंदर ईमान होता है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत को भी देख ले, अल्लाह कहते हैं जो मर्जी कर ले शैतान, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, सबसे पहले मेरे दर पे आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, एक आंसू बहाने की देर है, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं तो सारे गुनाहों को माफ करने के लिए बैठा हूं, मेरे सामने आओ तो सही। असल बात यह है कि हमें माफी मांगनी नहीं आती, हमें तौबा नहीं करनी आती, फिर परेशान होते हैं। पहली बात तो यह है कि गुनाह करने के बाद हमें तौबा का ख्याल ही नहीं रहता, माफी मांगने का ख्याल ही नहीं होता। हम तो गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद, कत्ल करने के बाद, चोरी करने के बाद, वालिदैन की नाफरमानी करने के बाद हमारा दिल बड़ा मुतमईन होता है कि मैंने ये बहुत अच्छा काम किया है। पहली बात है, हम गलती भी कर लेते हैं, फिर उस पर हम मुतमईन भी होते हैं कि मैंने जो काम किया है वो बड़ा अच्छा किया है। अब कुरान की तरफ आए। अल्लाह अपने बंदों को कैसे माफ करता है। जो अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह उनकी तौबा को कुरान बना देता है। अल्लाह उनकी तौबा को, अल्लाह उनकी माफी को कुरान बना देता है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, एक जंग हुई जिसका नाम जंग तबूक है। वो ऐसे हालात के अंदर आई जबकि फसलें पकी हुई थी, बागात तैयार थे। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु, अच्छा इस हाल के अंदर, इस हालत के अंदर निकलना बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है ना। जबकि फसलें पकी हो, हम तो नमाज़ी छोड़ देते हैं, लो जी असी तो उसे कम कर दे, साढ़े को टाइम ही नहीं लगे, हम नमाज नहीं पढ़ते। सहाबा जंग के लिए तैयार हो गए, फसलों को छोड़ दिया। कुछ सहाबा रह भी गए थे, जिस बात की तरफ मैं लेकर आना चाहता हूं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऐलान किया, सहाबा तैयार हो गए, जंग पर पहुंच गए, यानी वो तबूक के जगह पर जंग तबूक हुई। जंग के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की तरफ देखा, पूछा कि आज इस जंग के अंदर कौन कौन नहीं आया, जंग तबूक में किस किस ने हिस्सा नहीं लिया। साहबा ने बताया कि फलां फलां बंदे ने हिस्सा नहीं लिया, नहीं आए, शिरकत नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का पूछा कि वो आए हैं, बताया गया कि वो नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मदीना की तरफ वापस आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए हैं और फरमाया कि जाओ उन लोगों को बुला के आओ कि जिन लोगों ने जंग तबूक के अंदर हिस्सा नहीं लिया, शिरकत नहीं की। लोग आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते जा रहे हैं एक एक से, तुम जंग के अंदर शरीक क्यों नहीं हुए, तुम जंग के अंदर शरीक क्यों नहीं है। वो अपना उज़र बता रहे हैं। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुन रहे हैं और दिल में ये तहैया किया, दिल में ये इरादा किया, आज गलत बयानी नहीं करनी, जो बात है वो सच सच नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देनी है। जब बारी आई हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, हजरत नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, काब आप जंग तबूक में क्यों शरीक नहीं हुए।
हजरत काब रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह के नबी कोई उज़र नहीं है, बस सुस्ती हो गई। ये कहना था मेरे भाई और दोस्तों। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब हमारी मजलिस से उठ जाओ, और सहाबा से भी फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, आज के बाद काब से किसी ने बात नहीं करनी। जब ये बात की ना, जब ये बात करनी थी, हजरत काब रजी अल्लाह ताला कहते हैं मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, परेशान हो गए, फसलें भूल गई, बागात भूल गए, सब कुछ खाना पीना भूल गए, अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिया, अपनी गलती की माफी मांगना शुरू कर दी, तौबा करनी शुरू कर दी। एक दिन आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत काब रजी अल्लाह ताला की जोजा मोहतरमा से भी कह दिया कि तुमने भी इनसे बात नहीं करनी, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। इसी तरह करते करते अल्लाह के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। अल्लाह मैंने तेरे नबी की एक बात को नहीं माना, मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। 50 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए? 50 दिन गुजर गए। अल्लाह के सामने रो रहे हैं। हम तो एक दिन अल्लाह के सामने नहीं रोक सकते, हम तो एक दिन अपने रब के सामने नहीं रो सकते। 50 दिन अपने रब के सामने। एक छोटी सी गलती है भी सहाबी, एक छोटी सी गलती है। आज हमारा क्या बनेगा? हमने तो कभी किसी सुन्नत पर अमल ही नहीं किया, हमने कितनी नाफरमानियां की हैं, हमने कितनी तालीमात को छोड़ा है, हमने कितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को, तालीमात को छोड़ा है। हमारा क्या बनेगा? वो तो सहाबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलना भी छोड़ दिया। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 50 दिन के बाद मैं अपने रब के सामने रो रहा था, सजदे में पड़ा हुआ था, आंसू बहा रहा था, रो रो कर अपने रब से माफी मांग रहा था। आवाज आई, काब सर सजदे से सर उठाओ, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं अपने घर से निकला, देखा कि लोग मस्जिद नबी की तरफ से आ रहे हैं, भागे भागे आ रहे हैं और कह रहे हैं, काब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी शान में मस्जिद नबवी के अंदर कुरान की आयत पढ़ी जा रही है। लोग पूछ रहे हैं, काब तुमने कैसी तौबा की है कि तुम्हारी शान में अल्लाह ने कुरान उतार दिया है। इससे मालूम यह हुआ कि अल्लाह की तरफ जो आता है ना, अल्लाह उनकी तमाम गलतियों को माफ कर देता है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है। एक औरत आई, कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह हो गया है, मैंने बदकारी कर ली है, अल्लाह के नबी मुझे सजा दीजिए, मेरे ऊपर हद मुकर्रर करें ताकि मैं इस दुनिया के अंदर अपनी गलती की सजा भुगतूं। कयामत के दिन अल्लाह का सामना नहीं हो सकता, अल्लाह कयामत आखिरत का अजाब बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए फिर वापस आना। जब बच्चा हुआ फिर वापस आई, अल्लाह के नबी मैंने बदकारी की है, मेरे ऊपर हद जारी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ अपने बच्चे की परवरिश करो, जब तुम्हारा बच्चा खाने पीने के चलने के काबिल हो जाए फिर वापस आना। फिर एक वक्त आया जब बच्चा बड़ा हो गया, चलने फिरने के खाने पीने के काबिल हो गया, फिर वापस आई। अल्लाह के नबी मेरे ऊपर हद जारी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? उसने पूछा कि क्या होने वाला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमने गलती की है, जो तुमने गुनाह किया है, उसकी सजा यह है कि संगसार करना, यानी पत्थर मार मार करके तुम्हें मार डालना। उसने कहा, अल्लाह के नबी ये पत्थर खाना मुझे बर्दाश्त है, ये पत्थर खाना मुझे बर्दाश्त है, इस तरह मरना मुझे बर्दाश्त है, लेकिन क़यामत का अज़ाब मुझे बर्दाश्त नहीं है, जहन्नम का अज़ाब मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरे भाइयों, ये बार बार आना इसी को शर्मिंदगी कहते हैं, ये बार बार आना इसी को तौबा कहते हैं, ये बार बार आना और अपने ऊपर हाथ जारी कराना इसी को तौबा कहते हैं, इसी को नदामत कहते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, जब उस औरत को पत्थर मारे जा रहे थे, संगसार किया जा रहा था, लोग उसको बुरा भला कह रहे थे, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि उस औरत को बुरा भला कहा जा रहा है,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کہا، فرمایا لوگوں سن لو، اس عورت کو برا بھلا نہ کہو، اس عورت نے ایسی توبہ کر لی ہے اپنے رب سے، اگر اس کی توبہ کو اس بستی کے 70 گناہگار لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو 70 گناہگار لوگوں کی معافی کا اعلان ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جو توبہ کرتا ہے نا، اللہ ان کی توبہ کو ایسے قبول کرتا ہے۔ وہ کفل بھی بدکار تھا، وہ کفل بھی گناہگار تھا، شرابی تھا، لیکن ایک وقت آیا اپنے گھر کے اندر موجود ہے، اس کو خیال آیا رب سے توبہ کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ وہ کفل جو بڑا بدکار تھا، شرابی تھا، گناہگار تھا، لیکن جب اس نے اپنے رب سے رابطہ کیا نا، جب اس نے اپنے رب سے معافی مانگنا شروع کی، سجدے میں تھا، اللہ کو اس کی معافی پسند آ گئی، اللہ نے اس کفل کو موت دے دی، سجدے کی حالت کے اندر موت ہوئی۔ اور جب صبح ہوئی نا، لوگوں کو پتہ چلا کہ کفل کو موت آ گئی ہے، اس کے گھر کی طرف گئے، جب اس کے دروازے پر پہنچے نا تو دروازے پر اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کے دروازے پر لکھوا دیا۔ کیا لکھوایا؟ ان اللہ قد غفر للکفر، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، گناہ کرنے کے بعد ڈٹنا نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میرے بھائی اور دوستو، جو اپنے رب سے توبہ کر لیتا ہے نا، توبہ کرنے کے بعد پھر نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، اللہ کا بھی یہ اعلان ہے، اللہ کا یہ اعلان یہ ہے، اللہ ایسے بندوں کی غلطیوں کو پھر اللہ ایسے بندوں کے گناہوں کو، غلطیوں کو، تاہیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد